اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل مدد۔ عزیزان محترم، آج میں مومنین تک ایک ایسی بات پہنچانا چاہتا ہوں جو شاید ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں، کچھ واقف نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف اہل تشیع حضرات کے لیے ہے۔ اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ اس بات سے ملے یا نہ ملے، اس بات کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں یا ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں دو لفظ جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے استعمال ہوتے رہے۔ ایک تو صحیفہ ہے اور ایک کتاب ہے۔ اب یہاں پر یہ کنفیوژن بن چکی ہے کہ صحیفے اور کتاب میں فرق کیا ہوتا ہے، کہ کچھ انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے تھے، کچھ پر کتابیں نازل ہوتی تھیں۔ میں قرآن حکیم کتاب مقدس کی ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم کے سورہ نمبر 98 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، یعنی اللہ پاک نے جو رسول پاک جو تشریف لائے ہیں وہ صحیفے کی تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں قرآن کو صحیفہ کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ چھوٹی کتاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی کتاب وہ بھی کتاب، تو یعنی کہ صحیفے کو کتاب یا کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ انبیاء پر یہ صحیفہ ابراہیمی بہت مشہور ہے۔ قرآن میں سرکار موسیٰ پر جو توریت نازل ہوئی ہے، توریت کے لیے بھی لفظ صحیفہ استعمال کیا ہے۔ سرکار ابراہیم کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے، اور بھی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے صحیفوں کے متعلق روایات آئیں۔ اب میں اپنے بنیادی مضمون کی طرف جو آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ صحیفے اور کتاب کی بات واضح ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے، یعنی لغت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صحیفے کے معنی یہی کہ چھوٹی کتاب یا اوراق یا کتابوں یا کتابچہ یا جسے مجموعے کو جمع کیا جائے اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے یہ بھی قرآن کی ایک آیت بھی دکھائی ہے کہ جس میں قرآن کو ہی صحیفہ کہا جا رہا، تو اس میں ایک واضح کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آسمانی کتابوں کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ صحیفہ بھی کہ ہم نے صحیفوں کو نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے ہی کتابوں کو نازل فرمایا، تو یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے رہے۔ اب میں وہ اصل بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں یہ مشہور یہی ہے کہ آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ قرآن حکیم ہے، جو 23 برس میں نازل ہوئی۔ یعنی سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے، جس میں یہ قرآن پاک یعنی مکمل 23 برس میں نازل ہوا۔ یعنی 23 سال وحی کے ہیں جو قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں اس کے بعد کوئی کتاب اور نازل نہیں ہوئی، آسمانی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے، وہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق سرکار رسالت مآب کی شہادت ہوئی ہے، اس پر ایک الگ خیر ویڈیو بنائی جا سکتی ہے تفصیل کے ساتھ، وہ بھی وقت موضوع کا نہیں ہے۔ ابھی جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شہادت کے بعد چونکہ جناب سیدہ بہت غمگین تھیں اور ایسے واقعات رونما ہوئے اور مسلمانوں کے حوالے سے ایسی کوئی تکالیف پہنچی جس وجہ سے بیوی بہت زیادہ غمگین تھی، تو اللہ پاک نے جناب سیدہ سے کلام کرنا شروع کیا۔ اس میں دو روایات کہ پوری کی پوری کتاب
جو ہے وہ نازل ہوئی اور بی بی کی گود میں رکھ دی گئی۔ دوسری یہ ہے کہ جیسے جناب سیدہ کی گود میں حسنین کریمین تھے، ویسے ہی اس کتاب کو بھی بی بی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لے کر آتے تھے، اور اس وحی کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا اور کتابی شکل میں اس کتاب کو صحیفہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہا گیا۔ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے آج تک، آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ تک، اس میں کسی کتاب کے ساتھ کوئی نام منسوب نہیں تھا۔ نہ ہی کہا گیا توریت الہی، نہ کہا گیا انجیل الہی، انجیل عیسیٰ، یعنی نہ اللہ سے منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ ہے تو اللہ کی کلام ہے، لیکن کبھی بھی ساتھ نام نہیں لکھا گیا۔ یہ پاک بی بی کا مقام ہے، مقام عالی ہے کہ جو کتاب نازل ہوئی وہ بی بی کے نام سے منسوب ہوئی، حالانکہ کلام اللہ کا ہے، لیکن اوپر نام اللہ نے کہا کہ جناب سیدہ کا لکھا جائے گا۔ اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اصول کافی کی کچھ روایات ہیں اور مختلف کتابوں کی کچھ روایات ہیں جو آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب راوی نے یہ پوچھا کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ کتنا طولانی تھا، یہ جو بی بی پہ نازل ہوا، یاد رہے کہ 75 دن بی بی پاک جو ہیں وہ کائنات میں ظاہراً رہی ہیں، اور ان 75 دنوں میں ہی یہ صحیفہ نازل ہوا ہے۔ عمران نے فرمایا اس کی یہ 70 ہاتھ طولانی، تو راوی کہتا 70 ہاتھ، جب اس نے ایسے ہاتھ 70 ہاتھ، سرکار نے فرمایا تیرے 70 ہاتھ نہیں، ختمی مرتبت اللہ کے محبوب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 ہاتھ کے برابر یہ صحیفہ ہے، یہ کتاب جو نازل ہوئی سرکار کے 70 ہاتھ۔ اس میں سرکار فرماتے ہیں، میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں، اس میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف بھی قرآن کا نہیں، اور یہ تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا کا سرکار۔ اس کا عنوان اس میں حلال حرام مکمل قرآن میں نازل ہو گئے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، احادیث میں وضاحت بھی ہوگی۔ کہا اس میں حلال حرام کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک جو واقعات ہونے سب اس کتاب میں واقع ہیں، سب اس میں لکھا ہوا ہے، جتنے نائب آنے ہیں، جو حاکم آنا ہے، جو ظلم ہونا ہے، جو واقعات ہونے ہیں، جو حادثات ہونے ہیں، جو نہیں ہونا، وہ بھی اسی میں لکھا ہوا، اور یہ ہر امام کے پاس ہوتا ہے اور اسی نام سے وہ پڑھتا ہے۔ اس لیے ائمہ طاہرین کہتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں اور یہ پاک بی بی ہم پر حجت ہے، یعنی ہم جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ائمہ طاہرین جو ہیں وہ بی بی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو بی بی پر نازل ہے۔ اس میں اور بہت سارے واقعات کی طرف نشاندہی میں اس کی کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں مسلمانوں میں یہ بھی ایک اختلاف، یعنی حیرت کی بات ہو سکتی ہے کہ جی وہی آئی بی بی کے اوپر، حالانکہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دو، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہاں پر اعتراض ہوگا کہ یہ بی بی پہ وحی کیسے ہو سکتی۔ باقاعدہ لفظ وحی ہے کہ جبریل وحی کرتا تھا جناب سیدہ پر، اور وہ کتاب جو ہے مولا علی اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت امام وقت کے پاس ہے، امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے پاس موجود ہے، اور اس میں قیامت تک جو واقعات رونما ہونے ہیں وہ موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پیغام پہنچا ہوگا۔ حیدرآباد نقوی کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔